نے ہر اس چیز کو بدلنے کی کوشش کی ہے کہ جس میں اسلامی تعلیمات نے کچھ اور کہا ہے. اسلامی تعلیمات اس کو کہیں اور لے کے جانا چاہتی ہیں، لیکن انجینئر مرزا علی اکثر اپنی باتوں سے، اپنے الفاظ سے، اپنے افکار سے اس کو کچھ اور کہنا چاہتے ہیں. سب کا اتفاق ہے نا. زمزم کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں، یہاں تو آپ کو کہتے ہیں جی زمزم کا ایک قطرہ بھی ڈال دے کسی پانی میں تو وہ سارا زمزم بن جاتا ہے. جی یہ فرمائی کہ جاپان کے جو ڈاکٹر ہیں ان کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا بات کی. میں آپ کے سامنے ریفرنس اور پوری بات دلیل سے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ جو سی مرضی اخبار اٹھا لیں، بات جو کہی تھی کہ اس کو زمزم نہیں کہہ سکتے، بھئی زمزم اس کو بالکل کہہ سکتے ہیں. ہاں، مسئلہ وہاں پر پیش آتا ہے کہ جو زمزم کا پانی تھوڑا ہو، سادہ پانی زیادہ ہو، وہاں پر زمزم ڈال دیتے، ظاہر سی بات ہے اس کا ذائقہ تو اس میں آئے گا. پھر اسی طرح یہ جو برکت ہے، جو کہ اگر آپ زمزم کا پانی اس میں ڈال دیں تو یہ یقیناً برکت حاصل ہوگی. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ زمزم کا پانی ڈالنا ثابت ہے. یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. ایک بار پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ایک بہت ضروری اور امپورٹنٹ گفتگو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ایک نام نہاد اسکالر اور ایک فتنہ اور ایک لوگوں کو گمراہ کرنے والی چیز جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ انجینئر مرزا علی صاحب، ان کے بارے میں اب بندہ کیا کہے کہ انہوں نے ہر جگہ پر اپنی طرز پہ بات کرنا شروع کر دی ہے اور اپنی طرح جو ہے نا الٹے سیدھے اپنی طرف سے الٹے سیدھے دلائل دینا شروع کر دی ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ جو ہے نا اکثر اپنے کانوں میں ہاتھ ڈال لیتا ہے کہ بندہ کی گفتگو نہ سنے. لیکن ہمارے ینگسٹر جو ہیں وہی بات آگے ان کو وہ سنتے ہیں، لہٰذا ان کے جواب کے لیے اکثر ان کی بات پر ویڈیو بنانی پڑتی ہے کہ ینگسٹر ہمارے گمراہ نہ ہو جائیں، لوگ گمراہ نہ ہو جائیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انجینئر مرزا علی صاحب جو ہیں یہ ایک ایسی چیز ہیں کہ جنہوں نے ہر اس چیز کو بدلنے کی کوشش کی ہے کہ جس میں اسلامی تعلیمات نے کچھ اور کہا ہے. اسلامی تعلیمات اس کو کہیں اور لے کے جانا چاہتی ہیں، لیکن انجینئر مرزا علی اکثر اپنی باتوں سے، اپنے الفاظ سے، اپنے افکار سے اس کو کچھ اور کہنا چاہتے ہیں، اس کو بدلنا چاہتے ہیں. پچھلے دنوں ایک ویڈیو ہم نے دیکھی کہ جس میں انجینئر مرزا علی صاحب زمزم کے پانی پر جو ہے نا اپنے ماشاءاللہ جو ہے نا اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں اور اس کے بارے میں وہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں جو آج تک نہ ہمارے کانوں نے سنی، نہ ہماری آنکھوں نے دیکھی اور نہ ہمارے ذہنوں نے اس کا تصور کیا. تو پہلے تو آپ وہ گفتگو سن لیں کہ جو انجینئر مرزا علی صاحب جو زمزم کی فضیلت کے بارے میں جو آج کل ہمارے ذہنوں میں جو باتیں بیٹھی ہیں ان کو بتا رہے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس بات کو تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں. دراصل انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا یہ ہے کہ جو آج کل جو زمزم کا جو پانی ہے اس کے بارے میں کوئی ریسرچ نہیں ہوئی ہوئی کہ آیا کہ اس کے اندر کوئی زیادہ خصوصیات ہیں، یہ دوسرے پانی کو اپنے ساتھ پانی بدل لے. اور نمبر دو کہ زمزم کا جو پانی ہے یہ بندہ جو ہے نا دوسرے پانی میں ڈال دے تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. تو لہٰذا انجینئر مرزا علی صاحب کا پہلے وہ کلپ سن لیں، انشاءاللہ پھر اس پہ میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں. زمزم کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے نا. زمزم کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں، یہاں تو آپ کو کہتے ہیں جی زمزم کا ایک قطرہ بھی ڈال دے کسی پانی میں تو وہ سارا زمزم بن جاتا ہے. جی جاپان کے ڈاکٹرز نے یہ تحقیق کی، جاپان کے ڈاکٹرز کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے یہ تحقیق کی ہوئی ہے. یہ سب کچھ جھوٹ ہے. زمزم ہے. آپ انجینئر صاحب کا کلپ سنا، اس میں پہلی بات تو انہوں نے یہ فرمائی کہ جاپان کے جو ڈاکٹر ہیں ان کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا بات کی. میں آپ کے سامنے ریفرنس اور پوری بات دلیل سے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ جو سی مرضی اخبار اٹھا لیں اور جو سے مرضی جو ہے نا آپ اسکالر کو سن لیں، یہ بات حقیقتاً جاپان کے ایک ڈاکٹر جن کا نام جو ہے نا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ نوائے وقت جو کہ ایک بہت بہترین اخبار ہے اس میں بھی چھاپا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا، ڈاکٹر جاپان کے ڈاکٹر تھے، انہوں نے باقاعدہ ریسرچ کی تھی کہ ایسی خاصیت ہے ان کے اندر کہ اگر اس کو دوسرے پانی میں مکس کیا جائے تو یہ دوسرے پانی کو اپنی طرح بدل سکتا ہے. تو گویا کہ انجینئر صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ انہوں نے کہانی کرائی ہوئی ہے اور جاپان کے ڈاکٹر کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا بات کی، پتہ ہے اخبار نے چھاپا ہوا ہے اور اخبار کوئی پاگل نہیں ہے کہ جھوٹی باتوں کو چھاپے. تو لہٰذا سمجھ آئیے بات کہ یہ بات حقیقت ہے، جھوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں نا اور ڈاکٹر کو نہیں پتا، پتہ ہے بھائی، پتہ ہے تو اس لیے اخبارات نے چھاپا، یہ نوائے وقت نے چھاپا ہے اور ایک اور اخبار جنگ جس کا نام ہے جو کہ بہت ہی مشہور اخبار ہے اس نے بھی اس کو چھاپا. تو وہ یہ کہ معلوم ہوا کہانی نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، کہانی جو کرا رہے ہیں وہ آپ اپنی طرف سے کرا رہے ہیں. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ جس کے انہوں نے اشارہ کیا کہ ایک زمزم کا پانی جو دوسرے پانی میں مکس کیا جائے تو کیا سچویشن بنتی ہے. یہ لوگوں نے کہانیاں کرائی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تھوڑا پانی یعنی کہ سادہ پانی تھوڑا ہو
اور زمزم زیادہ ہو تو زمزم اس میں زیادہ مقدار میں ڈال دیا جائے تو اس کو زمزم کہہ سکتے ہیں. تو انجینئر صاحب نے یہ بات جو کہی تھی کہ اس کو زمزم نہیں کہہ سکتے، بھائی زمزم اس کو بالکل کہہ سکتے ہیں. ہاں مسئلہ وہاں پر پیش آتا ہے کہ جو زمزم کا پانی تھوڑا ہو، سادہ پانی زیادہ ہو، وہاں پر زمزم ڈال دیتے تو وہاں پر اس کو زمزم نہیں کہہ سکتے کیونکہ تھوڑا پانی تھا زمزم. اور آج کل جس طرح ہوتا ہے کہ آپ عمرے سے آئے، عمرے سے آ کر جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا جو پانی جو ہے نا تھوڑا سا مکس کرتے ہیں زیادہ پانی میں اور اس کو آپ زمزم کہہ کے لوگوں کو دیں، یہ مناسب نہیں ہے. البتہ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں پانی ملایا ہوا ہے. تو بات یہاں پر کلیئر ہوتی ہے کہ ہم اس پانی کو زمزم کہہ سکتے ہیں جو زیادہ مقدار میں سادے پانی میں ڈالی جائے. اور دوسری بات یہ اگر تھوڑا زمزم ہو اور باقی سادہ پانی زیادہ ہو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پانی اس پانی میں ڈال دیا جائے، یعنی کہ زمزم کا پانی اس پانی میں ڈال دیا، یہ برکت سے خالی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نا اگر کوئی اچھی چیز جو ہے نا وہ کسی اور چیز میں ڈال دی جائے، ظاہر سی بات ہے اس کا ذائقہ تو اس میں آئے گا. پھر اسی طرح یہ جو برکت ہے جو کہ اگر آپ زمزم کا پانی اس میں ڈال دیں تو یہ یقیناً برکت حاصل ہوگی. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ زمزم کا پانی ڈالنا ثابت ہے، یہ احادیث سے ثابت ہے. تو لہٰذا انجینئر صاحب نے جو کہانیاں کرائی ہیں نا کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے اور سائنس سے ثابت نہیں ہے، زمزم نہیں کہہ سکتے، بالکل پراپرلی کہہ سکتے ہیں. اب میرا سوال انجینئر صاحب سے یہ ہے کہ آپ کب تک لوگوں کو گمراہ کریں گے یار؟ آپ کب تک لوگوں کو دین سے ہٹانے کی کوشش کریں گے؟ آپ ہیں انجینئر، آپ انجینئر کی فیلڈ میں رہے یار، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو لہٰذا میری گزارش ہے کہ جتنے بھی ینگسٹر ہیں یار وہ انجینئر صاحب کو سن لیتے ہیں لیکن اس کے بعد کسی اور کو نہیں سنتے. خدا میں آج اس ویڈیو میں انجینئر صاحب کو مینشن بھی کروں گا اور اس کے ساتھ جو ہے نا اپنے کانٹیکٹ میں ان کا نام اچھی طرح سے ڈالوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے انجینئر صاحب کہانیاں کرا رہے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی اور سمجھ بھی آئی ہوگی، اس کو ضرور لائک اور شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.